تو آج ہمارا پروگرام بالی ووڈ کے ایک مشہور ڈائریکٹر پروڈیوسر یش راج چوپڑا کے بارے میں، یہی ہمارا مضمون ہے، یہی ہمارا موضوع ہے. آج کے پروگرام کی صدارت شیخ اعجاز صاحب کر رہے ہیں. اور تو آج یش چوپڑا پہ بات کرنے کے لیے جو اس ترتیب سے میں لوگوں کو مدعو کروں گا وہی ترتیب ہے جس سے لوگ شریک محفل ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں صالحہ بہن سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ وہ کچھ خطاب کرنا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتی ہیں. صالحہ بہن. السلام علیکم آپ سب کو. یش راج چوپڑا جس زمانے میں اپنے عروج پر تھے، میں ہندوستان میں تھی اور ہم لوگوں کا بس یہ رہتا تھا کہ یش کی فلمیں تو ضرور دیکھنی ہیں، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ پہلے دن پہلا شو دیکھیں. لیکن کبھی یہ ہوتا تھا کہ ٹکٹ ملنے نہ ملنے پر انتظار ہوتا تھا، لیکن سب کی یہ خواہش ہوتی تھی. اور بہت مقبول فلمیں ظاہر ہے، اس کے بعد بھی نہ صرف ایک بار بلکہ کئی بار ان کی بہت ساری فلمیں دیکھیں. خاص طور پر سلسلہ ہے، دیوار ہے، اور دل والے دلہنیا لے. مطلب ان کی کوئی فلم بھی میرا خیال ہے کہ ایسی نہیں ہے جو باکس آفس پہ ہٹ نہ ہوئی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ باکس آفس پہ ہٹ ہو گئی، بلکہ اس میں ایک ایستھیٹک سینس بھی ہوتا تھا، جمالیاتی پہلو بھی، منظر نگاری، جو فوٹوگرافی ہوتی تھی بہت زبردست. خاص طور پہ سلسلہ میں جو ٹیولپ کے انہوں نے گارڈنز دکھائے، تو بالکل وہ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی پہنچ جائیں اور اس کو دیکھیں. بالکل اس میں کوئی اور ایکٹنگ کے حساب سے، ڈائریکشن کے حساب سے، میوزک، ہر لحاظ سے ان کی فلمیں میرا خیال ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں تھا. اور بلکہ ان کی فلموں کے آڈیو کیسٹس بھی اتنے مقبول ہوئے تھے. مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں کبھی کبھی آئی ہوئی تھی مووی، تو میرے والد صاحب جو تھے وہ سنیما ہالس نہیں جاتے تھے، ظاہر ہے ریٹائر ہو گئے تھے، ضعیف تھے، موبلٹی کم تھی ان کی. تو وہ اپنے ٹیپ ریکارڈر پہ وہ اس کا کیسٹ لگا کے کبھی کبھی کی آڈیو کیسٹ سنتے رہتے تھے. حالانکہ آپ سوچئے کہ ان کی عمر، اور لیکن بہرحال، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی ان کے کمرے سے گزرتے اور کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے سنتے تھے. بہت ہی لطف آتا تھا. تو اب اتفاق سے میں فلموں کی انسائکلوپیڈیا نہیں ہوں، لیکن فلمیں ضرور شوق سے دیکھتی ہوں. ابھی بھی میرا یہی حال ہے کہ کوئی اچھی فلم آئے تو میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتی. تو بس یش کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک نئے مطلب ایک نیا، انہوں نے نہ صرف رومانس کو انہوں نے متعارف کرایا، بلکہ ان کی فلموں میں کچھ نہ کچھ میسج بھی ہوتا تھا. دیوار خاص آپ کی آواز بہت ہلکی ہوگی، بہت دھیمی ہوگی آپ کی آواز. اچھا ہلو، اب آ رہی ہے آواز؟ آواز تو آ رہی ہے لیکن بہت دھیمی ہے. ہلو، اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے لیکن دھیمی ہے کافی. اچھا، تو میں اپنا پاس کرتی ہوں آگے، پھر آپ کسی اور کو دعوت دیں. ٹھیک ہے. اب بہت بہت شکریہ صالحہ بہن. آپ نے کہا آپ فلموں کی انسائکلوپیڈیا نہیں ہیں، لیکن جو اگلے صاحب جن کو بلا رہا ہوں وہ فلموں کی انسائکلوپیڈیا ہیں. ریحان کیسر بھائی. السلام علیکم اور شکریہ. لیکن میں انڈین فلموں کا انسائکلوپیڈیا نہیں ہوں. جس زمانے میں ایک وقت تھا 20 پہ بڑی فلمیں چلتی تھیں اور لوگ تین وہ ان کے کیسٹس ہوتے تھے یہاں جانا، تو میں اس سے اتنا اریٹیٹ ہوتا تھا کہ لوگ کیوں پاگل ہوتے. تو میں نے فلمیں بہت انڈین کم دیکھی، اور آئی ڈونٹ نو اس زمانے میں مجھے کچھ احساس ہو گیا تھا کہ ٹائم کافی ضائع ہوتا ہے فلموں میں. تو انڈین فلمیں میں نے کم دیکھی. لیکن یہ جو یش چوپڑا یا وائی ایسی کچھ راج چوپڑا جو ہے، وائی آر چوپڑا، ان کی پہلی فلم تھی دھول کا پھول. وہ میں نے بہت، جس میں VCR بھی نہیں آئے تھے، تو اس زمانے میں نے وہ فلم دیکھی تھی. ایک ہمارے اس زمانے میں وہ پروجیکٹر پہ میں نے دیکھی تھی، اور وہ کچھ انڈین اور پاکستانی مثلا مسلمان اور ہندوؤں کا مل کے انہوں نے کچھ بنایا تھا، جس کا ایک گانا مجھے آج بھی یاد ہے. تو اگر وہی گانا ہے، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا. تو وہ ان کی مجھے پہلی فلم یاد ہے. پھر کچھ فلمیں جو بڑی بیچ میں مشہور ہو گئی تھی، جیسے کبھی کبھی، وہ میں نے دیکھی تھی. پھر وہ ایک اینگری مین کا تصور یہ لے کے آئے تھے دیوار بنا کے امیتابھ بچن کو
اور شاہ رخ خان کو انہوں نے بہت زیادہ فلموں میں دیا. اور دیوار جو تھی ان کی فلمیں جو بھی تھیں بڑی ہٹ جاتی تھیں, اور ان کے ساتھ موسٹلی وہ جاوید سلیم ہوتے تھے. اور سلسلہ ان کی فلم گو کہ پسند نہیں کی گئی, لیکن انڈیا میں نہیں پسند کی گئی, لیکن وہ فلم بڑی چلی تھی, اور وہ تقریباً حقیقت اس کی فلم کی جو کہانی تھی وہ حقیقت پہ مبنی تھی. اسی طرح ان کی شاہ رخ کی بڑی فلمیں ہوئی. پھر یہ اینگری مین کے بعد انہوں نے کچھ لو اسٹوری, کچھ چاندنی ٹائپ کی فلم بنائی, سری دیوی وغیرہ کی. بہت ایوارڈ ملے ان کو. اور ان میں بس یہ کہ ان کی ایک اچھی وہ جو فلموں میں ڈائلاگ وغیرہ اچھی اردو زبان میں ہوتی تھی ان کی. اور میں واقعی میں انڈین فلموں کو بہت زیادہ نہیں دیکھی, میں نے کچھ فلمیں دیکھی ہیں, تو میں بس اتنا ہی میرے خیال میں بولنا چاہوں گا. شکریہ ریحان بھائی, بہت بہت شکریہ. اب میں جناب محترمہ روحی خان صاحب آپ سے گزارش کروں گا آپ کے اظہار خیال کے لیے. رضوان صاحب السلام علیکم ایوری ون. میں پاس کروں گی کیونکہ آئی وانٹ ٹو نو دیٹ, کیونکہ یہ جن موویز کا مطلب ابھی سیدہ صالحہ صاحب اور ریحان کیسر صاحب نے جو کیا ہے ذکر, وہ بہت دیکھی ہیں, اور آمین بہت شوق سے بھی دیکھی اس وقت. یہ گانے بھی بہت مشہور تھے اور بہت محظوظ ہوئے, تو میں اور کچھ دوسروں سے بھی سننا چاہوں گی. شکریہ. بہت بہت شکریہ روحی بہن. اب میں محترمہ تلمیز برنی آپ سے گزارش کروں گا اظہار خیال کے لیے. محترمہ تلمیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں بھی وہی والی بات ہے ریحان صاحب کی طرح. ریحان صاحب تو ہیں انسائکلوپیڈیا, میں نہیں ہوں. لیکن تھوڑا سا یش چوپڑا کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ دو بھائی تھے, یش چوپڑا اور بی آر چوپڑا, بلراج چوپڑا, اور انہوں نے ایک پروڈکشن کا ادارہ قائم کیا تھا بی آر فلمز کا. دونوں کا تعلق پنجاب سے تھا. بی آر چوپڑا صحافی تھے, اور 1947 کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا تو دو چار جو نہرو کا جو سیاسی جو سمجھ لیجیے تھاٹس تھیں, اس پہ کچھ چیزیں بیس تھیں. اس میں ایک چیز تھی سیکولرزم اور ایک چیز تھی کمیونزم. ان چیزوں پہ بیسڈ فلمیں ہیں یش چوپڑا کی اور بلراج چوپڑا کی بھی, یعنی بی آر چوپڑا کی. بعد میں یہ دونوں بھائی الگ ہو گئے تھے. یش چوپڑا کی ایک فلم جیسا آپ نے بتایا دھول کا پھول ہے, میرا خیال ہے شاید وہ بی آر چوپڑا کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. میرا خیال ہے بحیثیت ڈائریکٹر ان کی پہلی فلم داغ تھی, اور جس فلم کا پاکستان میں چربا بنا آرزو کے نام سے. اس کے علاوہ ان کی جتنی فلمیں ہیں وہ زیادہ تر اسی سوچ پر بیسڈ ہیں. میرا خیال ہے بی آر فلم کی ایک اور فلم تھی دھرم پتر, وہ ان دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک کی تھی, وہ بھی اسی سیکولر بیس پر یعنی سوچ پر بیسڈ ہے. اس میں سب سے زیادہ فوکس جس چیز پہ کیا گیا ہے وہ ہے انسانیت, اور اس میں ان کے ذریعے جو ٹیم میں جو لوگ تھے وہ زیادہ تر وہی لوگ تھے جن کا جیسے کہتے ہیں موٹو جو تھا وہ انسانی حقوق تھے, جس میں ظاہر ساحر سب سے اہم ہے. دھول کا پھول جو تھا اس کے نغمہ نگار بھی ساحر تھے, اور اس کے بعد جیسے ان کی فلم کبھی کبھی تھی اس کے نغمہ نگار بھی ساحر تھے. آپ نے ابھی دیوار کا ذکر کیا, دیوار ظاہر ریمیک تھا گنگا جمنا کا, مجھے یاد نہیں آ رہا اس کے نغمہ نگار کون تھے. تو یہ ان کی جو فلموں کا جو ایک وہ تھا بیس تھا وہ انسانیت تھی. ایک فلم اور تھی ان کی کالا پتھر, تو اگر آپ دیوار کو دیکھیں کالا پتھر کو دیکھیں, دونوں فلمیں جو ہیں وہ کمیونزم اور مزدوروں کے حقوق کے بارے میں اور سرمایہ دار کے استحصال کے بارے میں. تو لیکن اس سے قطع نظر کہ ان کا نظریہ کیا تھا, ان فلموں کا ٹریٹمنٹ انتہائی خوبصورت ہے, کہانی بہت اچھی ہے. کہانی تو ظاہر ہے کہ سبھی کے پاس ہوتی ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کہانی کو ایک منطقی انجام تک لے جانے والے جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں, یعنی کہ ڈیٹیل اورینٹیشن, وہ ڈائریکٹر کی کیسی ہے یا کہانی کار کی کیسی ہے, وہ سب سے اہم چیز ہے. مثلا یہ کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ہے, دونوں کی شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ دو واقعات ہیں. اب یہ کہ یہ ان واقعات تک یا اس نہج تک کہانی پہنچتی کیسے ہے فلم, یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے. دیوار بھی ظاہر ہے دو بھائیوں کی کہانی, ایک برا ایک اچھا ہے, ایک پولیس میں ہے ایک اسمگلر ہے, لیکن وہ دونوں اس نہج تک زندگی میں کون سے واقعات ہیں جو دونوں کو اس نہج تک پہنچاتے ہیں, یہ اہم چیز ہوتی ہے, اور یہی کہانی کا ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ اس پہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ یش چوپڑا نے اور جتنے بھی اچھے ہندوستان کے فلم ڈائریکٹرز ہیں
انہوں نے اس پہ بہت توجہ دی کہ کہانی کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, کہانی کا کیا منطقی انجام ہونا چاہیے. ظاہر ہے میں تو ایک اناڑی ہوں, میں افسانہ ویسے کہتے ہیں کہ میں شاید اتنی تفصیل سے نہ بتا سکوں, میں 2-4 سطروں میں کہانی کو سنا دوں گی, لیکن اس کو کسی بہتر طریقے سے پیش کرنا اصل میں کہانی کا ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ دھرم پتر کی بھی یہی کہانی ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ہندو لڑکا ہے, اور پھر اس کی جو ہے وہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں, ایک بچہ ہوتا ہے, اس کو ایک مسلمان ہندو جو خاندان ہے وہ اس کو بہت ان سے بہت دوستی ہے, ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو بین المذاہب جو سمجھ لیجئے یہ گنگا جمنی تہذیب کا جس کی اصطلاح ہندوستان میں زیادہ استعمال ہوتی ہے, اس پہ انہوں نے بہت زیادہ زور دیا, اس کلچر پہ انہوں نے بہت زیادہ زور دیا, برداشت کے کلچر پہ انہوں نے بہت, یعنی جو ان کی فلموں کے بہت سمجھ لیں پلس پوائنٹس ہیں یا جو مثبت پہلو ہیں, وہ اس پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ ان کے جو ٹیم میں جو لوگ تھے, ان کی ٹیم میں ساحر لدھیانوی تھے. ساحر لدھیانوی خود بھی اس کے بہت بڑے سمجھ لیجئے کہ مبلغ کہہ لیجئے یا اس کیمپ سے وابستہ تھے, تو اور یہ کہ شاعر بھی اچھے تھے. تو اس سے ظاہر ہے کہ فلم کا جو فن ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اور مجھے باقی فلموں کے نام تو خیر یاد نہیں آ رہے, لیکن بس میں اتنا ہی کہوں گی ان کے بارے میں. کبھی کبھی بھی اسی طرح کی ایک فلم ہے ظاہر ہے کہ جس کی بڑی, جیسے ابھی ریحان صاحب نے بھی کہا کہ اس کی بڑی وہ تھی, دھوم مچی تھی, تو اس طرح کی فلمیں, اور ظاہر ہے کہ اس کو کس طرح منطقی انجام تک لے جایا جائے, اس میں بڑی مہارت تھی یش چوپڑا کو. دوسری جو چیز جو مجھے ان کے فلم میں بہت نظر آتی ہے وہ ہے پنجاب کا کلچر. پنجاب کے کلچر کو انہوں نے بہت زیادہ اپنی فلموں میں پروموٹ کیا. مطلب یہ کوئی ان کی فلم کی ایک کیریکٹرسٹک ہے یہ, اور اس فلم میں یعنی پنجاب کے کلچر میں جو سادگی ہے, جو بے تکلفی ہے, جو سمجھ لیجئے کہ فیسٹیولز کو منانے کے لیے جو بے ساختگی ہے, وہ سب انہوں نے اپنی فلموں میں بہت زیادہ پیش کیا. اور جو کہ بہت, جسے کہتے ہیں کہ یہ جن چیزوں پہ انہوں نے فوکس کیا وہ ان کی فلموں کے یہ اچھے عناصر ہیں. اور اس کو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ بہت, جیسے دل والے دلہنیا لے جائیں میں, اس میں انہوں نے بہت زیادہ پنجاب کے کلچر کی یعنی کہ اس کو بہت زیادہ فوکس کیا. پھر جو ایک اور جو سمجھتی ہوں ہے کہ جس چیز پہ ان کا فوکس رہا وہ تو ڈایاسپورا, یعنی جو لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے مختلف ہندوستان سے بھی اپنے ملک کو چھوڑ کے اور کہیں اور جا کے بستے ہیں, اور وہ جو جس کلچرل کانفلکٹ کا شکار وہ اور ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کے بچے زیادہ, وہ کس طرح ایڈجسٹمنٹ کا کیا سلسلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے, ان بچوں کے لیے, اس نسل کے لیے, جو کہ ظاہر ہے کہ ہم سب کے گھروں کا یہ مسئلہ ایک لحاظ سے ہے جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں, تو ان کے لیے اس کو کس طرح سمیٹا جائے یا اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے, کیا اس کا کنیکشن ہوگا دوبارہ اپنے کلچر سے, اور کس طرح ہوگا. ظاہر ہے اس طرح نہیں ہو سکتا جیسے ہمارا ہے, نہ ان ٹرمز پر ہو سکتا ہے. تو جیسے دل والے دلہنیا لے جائیں گے جو فلم ہے, اس میں اس مسئلے کو بھی انہوں نے اٹھایا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں ان کی فلموں کے بڑے خاص کیریکٹرسٹکس تھے کہ بنیادی انسانی حقوق, بین المذاہب سمجھ لیں ہم آہنگی اور محبت, گنگا جمنی تہذیب, اور پنجاب کا کلچر. اس کے علاوہ جیسے لمحے ایک فلم تھی ان کی بہت اچھی, یش چوپڑا کے لیے ایک زمانے میں یہ بھی بڑا مشہور تھا کہ ان کی فلموں کے سیٹ بڑے مہنگے ہوتے ہیں, بڑی مہنگی فلمیں بناتے ہیں. میں اس معاملے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ واقعی لمحے ایک ایسی فلم ہے جو کہ بہت امیروں کے گھر کی کہانی ہے. اسی طرح دل والے دلہنیا لے جائیں گے, وہ بھی ایسی ایک فلم ہے. کبھی کبھی بھی اسی قسم کی ایک فلم ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ بات تھوڑی سی دوسری فلموں کے لیے صحیح نہ ہو. مثلا کالا پتھر ایسی فلم نہیں ہے, اسی طرح دیوار ایسی فلم نہیں ہے, داغ ایسی فلم نہیں ہے, دھول کا پھول ایسی فلم نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ مکسڈ آپ کو ملے گا امپریشن. دونوں ہی طرح انہوں نے بات کی ہے, اور دونوں ہی طرح انہوں نے اپنے جو نہرو کا جو خواب تھا اور جس طرح کا ہندوستان وہ چاہتے تھے 1947 کے بعد, اس کو جسے کہتے ہیں کہ یش چوپڑا نے واقعی سے کہتے ہیں کہ سینما کے یا سیلولائٹ کے فیتے پہ انہوں نے کر کے دکھایا. جی بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی. بہت بہت شکریہ محترم تلمیذ. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب سے خیال کے لیے. بہت شکریہ, اور بڑی اچھی محفل جا رہی ہے. میں تو بڑی مختصر بات کروں گا. میرا خیال میں اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ جو انڈین پاکستان ڈایاسپورا ہے, ان میں ہندی فلموں کے وجہ سے اردو زبان کو بہت ترویج ملی ہے, اور اردو زبان لوگ سمجھتے ہیں. کئی بچے جو ہیں وہ صرف انڈین بالی ووڈ گانوں سے
اور ان کے جو ٹرینڈ سیٹر ہیں ان میں یش چوپڑا ہے. تو ان کے متعلق مشہور تھا کہ سری دیوی کو انہوں نے باقاعدہ کلاسز دی کس طرح اردو کے الفاظ ادا کرنے ہیں. اسی طرح امیتابھ بچن نے بھی اپنے اس میں لکھا ہے کہ ان کو باقاعدہ تربیت دی کہ اردو کے ہر لفظ کو صحیح طرح اس کے معنی کے ساتھ ادا کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح تلمیذ نے کہا آپ کا ایک سیکولرسٹ برین تھا، اب کیا وہ نظریاتی شخص تھے یا انہوں نے پاپولرزم کے ساتھ کام کیا، کیونکہ اردو زبان ابھی بھی انڈیا میں سب سے زیادہ بولنے اور سمجھنے والی زبان ہے، ایٹ لیسٹ میرا یہ خیال ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے ایک اس چیز کو آئیدر تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ زبان کی صحیح ادائیگی اور مکالموں کی صحیح ادائیگی کتنی ضروری ہے، بجائے اس کے کہ وہ، اور جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے کوالٹی فلمز جو ہیں وہ پروڈیوس کی. اور ان کی وفات کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا انڈین سینما نے اب ایک اور ڈائریکشن لے لی ہے، انڈین میوزک نے بھی ایک اور ڈائریکشن لے لیا، مگر جب تک وہ تھے. اور دوسرا یہ کہ کئی ان کی جو ہیں فلمیں، خاص طور پہ کئی گانوں کی پکچرائزیشن، وہ تو بالکل پوئٹری کی طرح ہے کہ آپ کسی جس طرح وہ جو ہے بناکا کے اوپر جو مادھوی کا اور شاہ رخ خان کا جو ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ ایسے ہے جس طرح کوئی شاعرانہ بات کسی نے کر دی ہو. اور اس طرح ان کی تو میرا، اور پھر وہ سمجھتے تھے میوزک کو اور اردو زبان کو، تو لہٰذا ایک انتہائی غیر شاعرانہ بھی جو ہے چیز، جس طرح گھوڑے جیسی چال، ہاتھی جیسی دم ہو، تو اس کے اندر بھی کتنی زیادہ موسیقیت ہے، شاعریت ہے، کہ ابھی شعریت ہے کہ ہمیں ابھی تک یاد ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے کلچر میں، گنگا جمنی تہذیب میں اور اردو زبان کی ترویج میں، اسپیشلی جو لوگ اردو زبان کو پڑھتے نہیں اور شاعری نہیں کرتے، یش چوپڑا نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور پرابیبلی ان کو اس سے زیادہ ریکگنیشن ملنی چاہیے جو کہ انہیں ملی ہے، جس طرح ابن صفی کو بھی وہ ریکگنیشن نہیں ملی جو ان کو ملنی چاہیے تھی اردو زبان کی ترویج کے لیے. تو بس یہی کہوں گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عامر بھائی. اب میں محترم نیلوفر عباسی آپ سے گزارش کروں گا کچھ اظہار خیال کریں پلیز. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک انڈین ڈائریکٹر پروڈیوسر کو آج کی شخصیت کے طور پہ چنا گیا، کیونکہ ان کا، جیسا کہ ابھی مقررین نے فرمایا بھی اور سب جانتے بھی ہیں، کہ اردو کے لیے انہوں نے شعوری یا لاشعوری طور پہ بہت زیادہ کام کیا، اور ان کی جو فلمیں ہیں انہوں نے اس میں بڑا میجر رول ادا کیا ہے. اور ہندوستانی زبان ایک جو کہی جاتی تھی، اس میں ہندی اور اردو دونوں کا ملاپ کر کے وہی زبان عموماً انڈین فلموں میں استعمال کی جاتی ہے، اور وہ اردو زبان کی ترویج کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی بنی. اب دیکھیں، اس کو حسن اتفاق کہیں، کیونکہ کیلنڈر کو تو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں، کہ آج 27 ستمبر کو، جو کہ یش چوپڑا کا یوم پیدائش تھا، اسی دن ہمارا یہ پروگرام بھی اسکیجول ہوا. اور یہ واقعی اس کو کہتے ہیں حسن اتفاق. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کی جو پرسنالٹی تھی، ان کی جو شخصیت تھی، اس کو خراج عقیدت آج پیش کیا جا رہا ہے، جس کے وہ حقدار تھے. بہت ساری باتیں ہوئیں، ان کی فلموں کے نام بتائے گئے جو کہ بے انتہا مقبول ہوئیں. یہ جیسے دیوار نے ایک ٹرینڈ جمایا، اور ان کو اینگری ینگ مین کا خطاب ہی امیتابھ کو وہاں سے ملا. یا شاہ رخ کی بہت زیادہ پروموشن یش چوپڑا فلمز نے ہی کی، اور دل تو پاگل ہے، دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے. اور دھول کا پھول جس کا ذکر ہوا، 1959 میں یہ فلم بنی تھی، اور یہ ان کی پہلی فلم کہلائی جاتی ہے. اچھا، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لمحے، کبھی کبھی اور سلسلہ، یہ بڑی مقبول فلمیں تھیں. مقبول سے مراد میں نے یہ تینوں فلمیں دیکھی، یہ مجھے کہانی کے اعتبار سے بھی اور ڈائریکشن کے ہر طرح سے بڑی اچھی فلمیں لگیں. لیکن یہ تینوں فلمیں ان کی کامیاب فلموں میں شمار نہیں کی جاتی ہیں، اور یہ فلاپ فلمیں قرار دی گئی تھیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا ڈائریکٹر، اور جو کہ اپنے آخری وقت تک
فلموں کے لیے کام کر رہا تھا, بہت عمدہ کام کر رہا تھا. جب تک ہے جہاں میرے خیال میں یہ ان کی آخری فلم تھی جس پہ وہ کام کر رہے تھے. اور پھر یہ ہوا کہ 2012 میں ڈینگی جیسے کیڑے نے اتنے ایک عظیم ڈائریکٹر کی جان لے لی, اور واقعی موت کسی کا انتظار نہیں کرتی, اور وہ اس جہان فانی سے 21 اکتوبر 2012 کو رخصت ہو گئے. یہاں ان کے فن پہ یا ان کی ڈائریکشن پہ یا ان کی پروڈکشن پہ میں نہیں بات کروں گی, بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. وہ ہوا یہ کہ 1999 میں ہم لوگ نیو یارک موو ہوئے, اور وہاں میرے ہسبینڈ جو تھے قمر علی عباسی, وہ عوام اخبار نکلتا تھا, بڑا مقبول اخبار تھا, وہ اس کے ایڈیٹر ان چیف تھے. تو ہمیں ایک ملا, مسٹر مسز کا انویٹیشن ملا مسٹر مسز کے لیے, اور ایک تقریب تھی جس میں کہ انڈین اسٹارز شاہ رخ اور شیکھر کپور اور جو ڈائریکٹر تھے معصوم کے اور بینڈٹ کوئن کے, وہ اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ انوائٹڈ تھے. اور اس میں پریس کو بلایا گیا تھا, جو وہاں اس وقت نیو یارک کا پریس تھا اس کو بلایا گیا تھا. اور بڑی اچھی وہ پہلے ایک تقریب سے پہلے ایک پریس کانفرنس ٹائپ تھی. تو منہیٹن میں ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی, نام میرے ذہن میں نہیں رہا, کئی منزلہ بلڈنگ تھی, اور اس پہ ایک ریسٹورینٹ تھا, وہاں پہ وہ چھوٹی سی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تھا صبح میں کوئی 11 بجے کے قریب. تو خیر میں اور میرا ہسبینڈ گئے, اور ہم جب لفٹ میں چڑھے تو وہاں جو تھے ایک محسن احسان, آپ لوگ واقف ہوں گے جو بھی اردو شعر و ادب سے دلچسپی رکھتا ہے, کہ محسن احسان ایک بہت اچھے شاعر تھے اور بڑے نامور کئی دیوان جو تھے وہ ان کے خالق تھے. تو محسن احسان صاحب جو تھے وہ لفٹ میں کھڑے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے. تو میں نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام, بالکل سادہ سے طریقے سے. اب میں نے سوچا, میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا. ابھی تو کچھ عرصے پہلے محسن احسان صاحب جب ریڈیو پاکستان کراچی آئے تھے تو اتنے جوش و خروش, اتنی گرم جوشی سے ملاقات ہوئی تھی, اور بار بار اصرار کر رہے تھے کہ آپ جب پشاور آئیں تو آپ لوگ میرے مہمان ہوں گے, کہیں اور نہیں ٹھہریں گے, میرے گھر میں آپ ٹھہریں گے. اور بہت اپنے دیوان 3-4 دیوان سائن کر کے آٹوگراف کر کے انہوں نے ہم لوگوں کو دیے تھے, مجھے اور قمر علی عباسی کو. اور بہت اچھے تعلقات ہمارے, اور یہ اتنی مطلب بالکل خشک رویہ ان کا, انجانے سے یہ کھڑے. یہ میں تمام وہ چونکہ بہت اوپر کی منزل پہ تھا وہ ریسٹورینٹ جس میں ہم جا رہے تھے, تو میں یہ لفٹ میں ہی سوچتی رہی کہ دیکھو ان کے رویے میں اتنی تبدیلی کیوں آ گئی. تو جب لفٹ رکی اور ہم لوگ باہر نکلے تو میں نے کہا اپنے ہسبینڈ سے, میں نے کہا یار یہ ان کو محسن احسان صاحب کو کیا ہو گیا, یہ تو بالکل ان کا رویہ وہ ہے ہی نہیں جو پاکستان میں جب یہ ملتے تھے. تو عباسی صاحب نے کہا کہ محسن احسان, وہ محسن احسان تو نہیں تھے, وہ تو یش چوپڑا تھے. تو میں اتنی مطلب حیران بھی اور شرمندہ بھی ہوئی, کیونکہ ان کی جو جسمانی ساخت تھی اور جو ان کی پرسنالٹی تھی وہ محسن احسان صاحب سے بہت ریزمبل کر رہی تھی. اور میرے ذہن میں, کیونکہ میں نئی نئی کراچی سے موو ہوئی تھی, تو میرے ذہن میں تو وہی کراچی کی محفلیں, کراچی کا سارا وہیں کا وہ ذہن میں تھا. تو میرے دماغ میں بالکل یہ آیا کہ ہم لوگ کہیں کسی تقریب میں جا رہے ہیں اور یہ محسن احسان صاحب ہیں. اچھا, ان کے ساتھ جو صاحب تھے وہ تھے یش جوہر, جو کرن جوہر ہیں ان کے والد, وہ تھے. تو اوہو, میں نے کہا یہ اسی لیے یہ صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون ہے جو مجھے اتنے زبردست طریقے سے سلام کر رہی ہیں اور اتنی خوش ہو رہی ہیں. تو خیر پھر ہم لوگ جب چلے گئے ہال میں, بیٹھے بیٹھے سیٹل ہو گئے, تو میں نے کہا کہ میں ان کی غلط مطلب اپنی غلط فہمی جو ہے وہ دور کر دوں. تو پھر میں
ان کے پاس گئی جو ان کی ٹیبل تھی. میں نے کہا کہ ایکچولی میرا تعلق پاکستان سے اور وہاں ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں محسن احسان صاحب, آپ کی ریزیمبلنس ان سے بہت ہے. میں ابھی ریسنٹلی چونکہ موو ہوئی ہوں, میرے ذہن میں وہی تصویریں ہیں, تو میں نے آپ کو ان کے ساتھ مکس کر کے اور یہ بات ہوئی تو کہیں گے اتنا ہنسے وہ اور اتنے کہنے لگے ارے چلیں آپ نے ہم کو ایک مطلب آپ کہہ رہی ہیں اتنے بڑے شاعر ہیں ان سے ملایا تو کیا بات ہے. تو مطلب ہی واز سو نائس, سو ہمبل, اور اتنا انجوائے کیا انہوں نے اس بات کو. پھر شام کو ایک جو سیمینار تھا, ایکچوئل جو ایونٹ تھا اس دن کا, اس میں بھی وہ اسپیشلی اٹھ کے ہماری ٹیبل پہ آئے اور بیٹھے اور بڑا شیئر کیا انہوں نے پاکستانی فلموں کا اور انڈین فلمیں اور پاکستانی فلمیں. پھر بہت یاد کر رہے تھے, ایک تو میڈم نور جہاں کو بڑا انہوں نے ان کا ذکر کر رہے تھے, شوکت حسین رضوی کا, اور اتنے پیار سے وہ پاکستان کی باتیں کر رہے تھے کیونکہ میرے خیال میں ان کی پیدائش بھی لاہور کی تھی, تو بہت زیادہ پاکستان کی باتیں. اور تو مطلب یہ میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ مطلب یہ میری خوش نصیبی تھی کہ ان سے ملاقات ہوئی. کتنا اور اتنا بڑا ڈائریکٹر, اتنا بڑا پروڈیوسر, اور کوئی ان میں تصنع نہیں, کوئی بناوٹ نہیں, کوئی بڑائی کی باتیں نہیں کہ میں نے فلاں فلم بنائی تو یوں تو یہ میں نے یہ تیر مار دیا, بالکل نہیں. ہی واز سو ڈاؤن ٹو ارتھ. تو آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ اردو گھر نے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام رکھا, اور یہ میں پھر وہی اپنی بات دہراؤں گی کہ حسن اتفاق آپ دیکھیں کہ آج بھی 27 ستمبر ہے جو ان کا جنم دن تھا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ محترمہ نیلوفر عباسی, بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی ہمیں. میں گزارش کروں گا فرحین اگر آپ سے کہ اگر آپ کچھ کہنا ہے. آج میں صرف سننے آئی تھی. السلام علیکم. بس میں سننے کے لیے آئی تھی اور کافی انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے یہاں پہ. بہت شکریہ. اچھا, تو پھر میں اب سلمان صدیقی آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سلمان صدیقی. جی رضوان صاحب, میں بھی آج معافی چاہوں گا, میں ایکچولی باہر ہوں اس وقت تو صرف سن سکتا ہوں. شکریہ بہت بہت. اچھا چلیے, یہ حسن اتفاق کی بات ہوئی تو یہ وضاحت کر دوں کہ حسن اتفاق نہیں ہے. ہم نے یہ یش چوپڑا پروگرام کرنا تھا تو 27 ستمبر ہم نے اسی لیے چوز کی تھی کیونکہ یہ ان کی یوم پیدائش ہے. جی سوری, میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی, لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 27 ستمبر اتوار کو نہیں آتی. ہاں یہ بالکل ہو سکتا تھا, بالکل ہو سکتا تھا. تو جو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو ان کی آخری فلم تھی اس کا نام ہے جب تک ہے جاں. جی, تو یہ حسن اتفاق ہے میرے نزدیک, کیونکہ فلم کا نام ہی جب تک ہے جاں ہے, وہی ان کی آخری فلم تھی. تو مجھے بھی جو باتیں کرنی تھی میرے خیال میں سب لوگوں نے کری دی, میں دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں. تو اب میں گزارش کروں گا آخر میں صدر محفل شیخ اعجاز صاحب سے کہ وہ اپنے اظہار خیال کریں. شیخ اعجاز صاحب. السلام علیکم. ماشاء اللہ کافی فلموں کے لحاظ سے میں یہ بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوئیں. یس راج چوپڑا کا جو سب سے زیادہ جو انہوں نے زور دیا ہے, جو میں نے ابھی تک نوٹ کیا, جو فلمیں دیکھی ہیں اس میں کلچر کو اور جو ہمارے انڈین پاکستانی جو کلچر ہے اس کو اجاگر کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے. تو یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے. اب تو باقی چیزیں سب کور ہو گئی ہیں, لیکن میں ایک دو فلموں کے متعلق اظہار خیال کروں گا. ان کی جو دھول کا پھول فلم ہے, یہ ڈائریکٹر کے طور پر انہوں نے بنائی, یہ بلیک اینڈ وائٹ, راجندر کمار ہے اس میں. تو یہ اچھی فلم تھی اپنے وقت کی. اس وقت مجھے یاد ہے 1962 میں ہمیں بہت شوق ہوتا تھا فلمیں دیکھنے کا. یہ جب ایف اے کا امتحان تھا اس سے پہلے ہمیں کچھ چھٹیاں ملی تھیں غالباً 2 ہفتے کی, تو یقین کریں ہر دوسرے دن ہم فلمیں ضرور دیکھتے کہ 12 بجے کا شو شروع ہوا تھا اس وقت. تو اس میں بہت سی فلمیں ہم نے دیکھی, جس میں ایک فلم مجھے بہت یاد ہے جو بار بار دیکھی ہم نے, وہ تھی زندگی یا طوفان نوتن کی. وہ بڑی امپریسو تھی. اس میں اردو کا اتنا زبردست, اس میں اردو کی جو زبان ہے, اردو کی جو شاعری ہے, نقشب صاحب کی شاعری جو ہے اس میں انہوں نے بڑی زبردست بہت ہی
इस तरीके इतने इम्प्रेसिव तरीके से बयान किया था कि वो फिल्म मुझे याद नहीं कि शायद मैंने 10-11 बजे दफ़ा देखी थी। तो बहरहाल उसके बाद इनकी जो फिल्म है यश चोपड़ा की, वो वक्त, ये बलराज साहनी की फिल्म है, वो उसमें थे काम, उसका एक गाना है मेरी जोहरा जबी, तो उसको मालूम है, ये एक इंटरनेशनल फेम है। और ये गाना मेरे ख्याल में जब भी हम सुनते हैं तो हमें मालूम होता कि ये आज के दौर का है। इसी तरह उनकी जो एक फिल्म थी दीवार में अमिताभ बच्चन ने ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने गुर्बत को किस तरह बताया कि गरीब आदमी उसमें अगर अना है, उसमें शौक है। मुझे याद है कि उसमें जब वो पॉलिश कर रहा होता है बच्चा, तो उसको वो फेंक के देता है पैसे पॉलिश करवाने के बाद, तो वो होता है कि वो बेटे उठाता नहीं है और वो कहता है कि नहीं भाई आप हाथ में दीजिए मुझे, आप मुझे क्या समझते। तो इस चीज़ ने मुझे इतना मुतासिर किया कि भाई हम हर एक को, छोटे लोगों को हमारे दिल में इज्जत नहीं है, ये उन्होंने उजागर किया इस चीज़ को। तो इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव। इसके बाद आप आइए आगे, कभी कभी तो एक मैं समझता हूँ मास्टर पीस है कि एक शायर की जिंदगी और एक जिसे वो मोहब्बत करता है, उसका अंदाज जो है वो किस तरह सामने आती है मोहब्बत। हालांकि जो इससे शादी होती है, शौहर उनका राखी का शौहर, वो जानता है कि ये मोहब्बत करता है इससे, लेकिन किस तरीके से वो दोस्ती भी निभाता है और आखिर तक। तो ये चीज़, और फिर उसमें जो शायरी की है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो ये जो चीज़ें थे, इस पे मैं बिलाशुबा ये कहूँगा कि यश चोपड़ा ने कल्चर का ख्याल रखा, गरीबी अमीरी के फ़र्क को, गरीबों की इज्जत का ख्याल रखा है, और ख़ासकर म्यूज़िक और शायरी, इसका उन्होंने बहुत ख्याल रखा। और इस बात, इनकी एक और फिल्म है सिलसिला भी बहुत अच्छी, लेकिन चांदनी फिल्म वो भी मेरे ख्याल में 4-5 दफ़ा तो मैंने देखी होगी। और उसका जो गाना उसने श्री देवी ने जो गाया, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, ये बहुत ही जुबान ज़दे आम था। हर महफिल में अगर कहीं शादी होती थी तो ये गाना ज़रूर सुना जाता था। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है। फिर लम्हे और ये डर, लम्हे भी अपने तौर पर बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन डर में जो एक उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है दो दोस्तों का, जिसमें जो है ये है अपने शाहरुख खान और इसका दोस्त सनी देओल, तो ये दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। तो वो किस तरह अपनी, वो भी महबूब उसके ज़्यादा, हालांकि वो जानता है कि उससे शादी हो चुकी है, लेकिन ये जो शाहरुख खान किस तरीके से उसके पास जाता है, उससे मिलता है, और वो दोस्त हैरान होता, आखिर में खुलती है बात। तो मैं कह रहा हूँ इसको जो पेश करने का अंदाज है, ये एक नया ख्याल है, नई, तो ये इस चीज़ों में उन्होंने अपना समझ लेके अपना पूरा जोर लगाया। इसी तरह आगे जो फिल्म है इनकी, जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये फिल्म जो है ये भी शाहरुख खान की है। तो इसमें भी कल्चर दिखाया गया, इसमें भी बताया गया कि बाप बहुत सख्त है, लेकिन आखिर में बेटी के आगे वो हाथ जोड़ के वो उठाया और उसको इजाज़त देता है कि जा, इससे ज़्यादा प्यार करने वाला तुझको नहीं मिलेगा। तो इसमें प्यार की कुव्वत को बताया गया, ये भी बहुत अच्छी फिल्म है। इसके बाद देखें वीर ज़ारा, ये फिल्म जो है ये भी बड़ी इम्प्रेसिव है। इसमें भी शाहरुख खान है, और ये फिल्म लाहौर में फिल्माई गई है, जहाँ लाहौर का जो इलाका है वो जहाँ हमारे घर से थोड़ा सा आगे था, वहाँ ये फिल्म फिल्माई गई है। तो इस फिल्म में किस तरीके से बताया गया कि किसी की कोई अमानत है, किसी के साथ कोई वादा किया है, उसको पूरा करना है, निभाना है। तो इस चीज़ में ये बड़ी चीज़, ये बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह बंटी और बबली, ये भी अच्छी फिल्म है, अमिताभ उनके बेटे की, और वो उनकी हीरोइन वो भी अच्छी है कि वह नाम नहीं आ रहा। तो ये फिल्म भी बहुत अच्छी बताई है कि बाप का आखिर बेटे के साथ
ایک رویہ ایک تعلق ہے اس کو وہ کیسے نبھاتا ہے. حالانکہ یہ ان کو قید کرتا ہے, ان کو رسی میں باندھ کے گاڑیوں میں سفر کرا رہا ہے, یہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ جو پیار ہے, رشتہ, خونی رشتہ, اس کی قدر معلوم ہوتی ہے. آگے جو آخری فلم وہ بنا رہے تھے جب تک ہے جان, یہ بیچارے ڈینگی کے بخار میں مبتلا ہو گئے. تو ڈینگی بخار سنا ہے کہ بہت کم لوگ مرے ہیں اس میں یا ان کا انتقال ہوا ہے اگر اس کی صحیح طور پہ اس کا علاج کیا جائے. اور اس کے لیے جو ہمارے کئی رشتہ داروں میں لاہور میں یہ ڈینگی ہوا اور انہوں نے کیا کیا کہ جی اس کا کہتے ہیں کہ بس آپ لیمن جوس, لیمن کا شربت, اورنج جوس, یہ جو ہے اس کا استعمال رکھیں تو انشاءاللہ. تو سب نے کیا, اللہ کا فضل ہے, سبھی اس سے ریکور ہو گئے. تو آگے میں ان کا یہ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جو اردو کی شاعری چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو ہمیں اپنے پروگرام میں لانا ہی چاہیے. اور بلکہ میری سجیشن یہ ہے, جیسے تلمیذ صاحبہ نے بھی کہا کہ جی ہمیں کوئی پروگرام ایسے رکھنے چاہیے کہ کون سا کس شخصیت کی برتھ ڈے ہے یا ان کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں اینیورسری ہے تو اس کو ہمیں ذکر کرنا چاہیے. اگر ایک کسی پروگرام میں ایک سے زیادہ ہوں اس ہفتے کے ہمیں ان کی برتھ ڈے آ رہی ہے یا ان کا کوئی اینیورسری آئے تو ہمیں اکٹھے تھوڑا بہت ہر ایک کو دینا چاہیے. تو اس میں ہمیں جو اردو کے ابھی تک مجھے یاد ہے کہ کہیں ہم نے ان کا نام نہیں سنا ابھی تک کسی محفل میں, جیسے فورٹ ولیم کالج ڈاکٹر جان گلکرسٹ, وہ بھی اردو شروع کرنے میں, اردو کی ترویج میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اس طرح میر امن دہلوی, یہ اردو جب شروع ہوئی انڈیا میں اور اس کو جو انہوں نے پروموٹ کیا ان لوگوں نے, تو ان کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں نے کور کر لی. ہاں ایک بات ہے, میں کاؤنٹ کر رہا تھا ان کی فلمیں کب سے, 1973 سے جب انہوں نے شروع کی تو کئی کے ایک سال میں انہوں نے ایک فلم بنائی ہے. لیکن 79 میں انہوں نے 2 فلمیں بنائی اور اس کے بعد 97 میں 2 بنائی, 2002 میں 3 بنائی اور 2004 میں 3, 2005 میں 3, 2006 میں 3, 2007 میں انہوں نے 5 فلمیں بنائی ہیں اور 2008 میں 4. اسی طرح 2009 میں 3, 2010 میں 2, 2011 میں 3, 2012 میں 3. تو بہرحال ہم اردو کے حوالے سے فلمیں جو ہیں انہوں نے ہمارے کلچر میں بہت کہاں کہ کار ہے نمایاں ادا کیا ہے. اور یہ بڑی خوشی ہوتی ہے چاہے انڈیا ہو یا پاکستان, اس میں جو تلفظ ہیں اردو کے وہ ماشاءاللہ چاہے کہ وہ پنجابی ہوں یا وہ بڑے ادائیگی ان کی ایسے معلوم ہوتی جیسے ان کا حق ہے ادا کرنے کا, وہ ہمیں فلموں میں نظر آتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری فلم انڈسٹری ایسی چلتی رہے اور اردو کی ترقی ہوتی رہے. بہت شکریہ. آمین. میں کہتا بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم موضوع اب ختم کرتے ہیں, پھر دوسری بات کر لیتے ہیں. جی بالکل. اچھا.